बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि मीडिया के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन तैयार किया जा रहा है और उस पर अमल दरामद हो चुका है। पहले 4 जर्नलिस्टों के खिलाफ, शाहीन सबाई और वजाहत सईद खान, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। फिर अहमद नूरानी, उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया। फिर डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब की बारी आ गई और इस तरीके से जितने भी बाहर जर्नलिस्ट मौजूद हैं उनके खिलाफ ये क्रैकडाउन शुरू किया गया। फिर मेरे और डॉक्टर मोहित पीरजादा के खिलाफ FIR दर्ज हो गई और मुसलसल, और पहले सिर्फ गद्दारी और बगावत और ये चार्जेस लगाए जाते थे। अब उसमें मजीद उस स्क्रिप्ट में 2 लाइनों का मजीद इजाफा कर दिया गया है और उसमें अब जो भी FIR दर्ज हो रही है उसमें लिखा जाता है कि जी ये गैर मुल्की एजेंसियों के और गैर मुल्की एजेंट और गैर मुल्की एजेंसियों के आलाकार हैं और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में भी मुलव्वस हैं और ये बाहर बैठ के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल ये चीज़ उस पर सारे अपना अपना जवाब दे रहे हैं। आप शाहीन सबाई साहब को भी जानते हैं, वजाहत सईद खान को भी जानते हैं, डॉक्टर मोहित पीरजादा को भी, अहमद नूरानी साहब को भी, और मुझे भी आप जानते हैं। तो बहरहाल इसी तरीके से हैदर मेहदी साहब और आदिल राजा साहब, उनके खिलाफ भी हुआ और ये सारे के सारे चल रहे हैं। अब अंदरून मुल्क पाकिस्तान में मौजूद जो सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और समी इब्राहिम साहब के खिलाफ आज एक मुकदमा दर्ज हुआ। समी इब्राहिम साहब और बोल न्यूज़ के ओनर शुएब शेख साहब, उनके खिलाफ एक इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। स्क्रिप्ट वही है, सिर्फ नाम तब्दील कर दिया जाता है, वक़्वा तब्दील किया जाता है, टाइम तब्दील किया जाता है और मुद्दई बाकी सारे के सारे वही है, मुल्ज़मान वही है, स्क्रिप्ट वही है और उसी तरीके से एक नई वेव जो है वो चल रही है। और वो भी उनको भी कहा गया कि ये बिल्कुल मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुल्क दुश्मन एजेंट और गैर मुल्की एजेंसियों के साथ वाबस्ता इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो आयद किए जा रहे हैं, जो कि मैं भी बता चुका हूँ कि इंतहाई शर्मनाक हैं, बेहुदा हैं, मनगढ़ंत हैं, बेबुनियाद हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई अच्छाई बरामद नहीं होगी और इससे ना ही कोई पॉजिटिव चेंज तो नहीं आने वाली। कम अज़ कम उसकी वजह है कि सारी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया को पता है इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है? बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में आइन है? आइन भी नहीं है और आइन भी रद्दी की टोकरी में डाला हुआ है। अदालती फैसलों का एहतराम किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं किया जा रहा। अब क्योंकि कौमी ज़राए इब्लाग, पाकिस्तान टेलीविजन चैनल्स और दीगर जो प्राइवेट TV चैनल्स हैं उसमें मुकम्मल सेंसरशिप है। आज की अगर आप खबरें मैं आपको बताऊं तो वो खबरें आपको TV पे नज़र नहीं आएंगी किसी भी जगह पे। मसलन डॉक्टर शिरीन मज़ारी को अदालती हुक्म के बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया था, वो तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है, लेकिन IG इस्लामाबाद की तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कोई लिफ्ट नहीं करवाई जा रही। डॉक्टर शिरीन मज़ारी साहब का मजीद 22 जून तक तरमीमी जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई है और तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। इसी तरीके से शहरियार अफरीदी, उनको भी इसी तरीके से गिरफ्तार किया गया, तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, अदालतों को कोई अहमियत नहीं दी जा रही। तो साथ साथ जो सारा दिन जो अदालतों में मुकदमात होते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होते हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ होते हैं, वो रिपोर्ट नहीं किए जा सकते और उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता, ये चल रहा है। फिर समी इब्राहिम साहब का मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक नई मजीद अभी जर्नलिस्टों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होने हैं और उसकी रीज़न बड़ी क्लियर है कि चीज़ें क्यों ऐसा हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद एग्रेसिवनेस आने वाली है और कुछ मज़ीद अपने जो रिजीम चेंज के जो स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाया जाना मकसूद है और अभी मामला थमा नहीं है और उसकी वजह बड़ी सिंपल और सादा है और सीधी सादी कि अभी इमरान खान और क्रश PTI ये प्रोजेक्ट अभी आगे बढ़ना है। उसकी रीज़न है कि चूँकि टाइम कम रह गया है, मुकाबला सख्त है और ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं मरीम साहबा की और नवाज शरीफ साहब के अहकामात हैं, उनके सामने सरे तस्लीम खम किए जा रहे हैं। वो रोज़ाना कोई ना कोई नई फरमाइश लेके आ जाते हैं, नए हुक्म ले आ जाते हैं और अब जो ताज़ा तरीन हुक्म है वो कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब बता भी चुके हैं कि हमें तो जो नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा था वो कहते हैं कि ये कोई इमरान खान साहब ने थोड़ी भेजा था, ये तो एस्टेब्लिशमेंट ने फैसिलिटेट किया था जेल में और वहीं से उन्होंने फैसिलिटेशन की और वहीं से उनको वहाँ से निकाला और फिर हेल्थ ग्राउंड और फिर उन्होंने अगली बात भी कर दी। उन्होंने कहा कि जुडिशरी को भी मैनेज किया था एस्टेब्लिशमेंट ने और ये सारा कुछ। तो अब
یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کون مینیج کر رہا تھا، جو نواز شریف صاحب کو جیل میں کون ملاقات کی تھی، کس نے ملاقات کی تھی؟ وہ جنرل فیض صاحب گئے تھے۔ جنرل فیض صاحب کس کے حکم پہ گئے تھے؟ کیا ان کو عمران خان صاحب نے بھیجا تھا؟ نہیں بھیجا تھا۔ اور ان کو کس نے بھیجا تھا؟ جنرل باجوہ صاحب نے بھیجا تھا، اور جنرل باجوہ صاحب کے حکم پہ وہ گئے تھے، وہاں پہ جا کے ملاقات کی، معاملات ہوئے طے، اور ان کو وہاں سے جیل سے نکالا گیا۔ جیل سے نکال کے ہاسپٹل لایا گیا، ہاسپٹل سے پھر ان کو گھر بھیج دیا گیا، گھر سے پھر وہ چلے گئے سیدھے قطر، شاہی طیارہ آیا اور وہاں پہ بیٹھ کے چلے گئے وایا دوحہ، اور پہنچ گئے لندن، اور اس کے بعد سے آج تک واپس نہیں آئے۔ اب 6 ہفتے کا وہ دیا ہوا تھا، 50 روپے کا اسٹامپ پیپر تھا، اس پہ لکھ کے دیا ہوا تھا، شہباز شریف صاحب گارنٹر تھے، تو ابھی تک نہ گارنٹر کو پوچھا گیا اور نہ ہی کچھ اور پوچھا گیا، بلکہ ساری کی ساری چیزیں اب سمیٹ دی گئی۔ ایک طرف تو جنرل فیض جو ہیں وہ یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے جنرل باجوہ کے کہنے پہ، وہ دونوں وہاں سے یہ سب کچھ تب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میں نے پروگرام رپورٹر اس وقت تھے، تو میں نے کم از کم بھی 3 مہینے پہلے یہ خبر دے دی تھی، 3-4 مہینے پہلے، اور ایگزیکٹ 3-4 مہینے پہلے وہ کام ہو گیا تھا۔ تو اس میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جنرل فیض کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، جنرل باجوہ صاحب کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، دونوں جنرلوں کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اور لیکن سارے کے سارے فائدے بھی ان سے سمیٹے۔ تو اب جو وہی سہولتیں جو ہیں وہ موجودہ ملٹری لیڈرشپ سے لینا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اب جاوید لطیف صاحب کی، کیونکہ جاوید لطیف صاحب کا مطلب ہے مریم صاحبہ، اور وہ قومی اسمبلی میں انہوں نے تقریر کی ہے، اور وہ تقریر بھی میرا خیال ہے کہ کم ہی سنائی گئی ہے۔ اس تقریر میں بھی جاوید لطیف صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ بھائی نواز شریف صاحب کو وہی فیسلٹی دیں، یعنی کہ کہے بغیر کہ وہی فیسلٹی دیں جو باجوہ جنرل فیض نے دی تھی، ان کو جیسے جیل سے نکال کے اور ہاسپٹل سے باہر بھیجا گیا تھا، اب وہی فیسلٹی دوبارہ دی جائے، اور نواز شریف صاحب کے سارے مقدمات ختم کیے جائیں خود بخود، اور ان سے معافی بھی مانگی جائے، یعنی نواز شریف صاحب سے معافی بھی مانگی جائے۔ اور کون معافی مانگے؟ جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور جنہوں نے ان کو سزائیں دیں یا دلوائیں، تو اس لیے ان کو ساتھ یہ ہونا چاہیے۔ اب یہ فلور آف دا ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو بات چل رہی ہے کہ ریڈ کارپٹ کی تیاری کی جائے، اور ان کے ساتھ نہ صرف معافی تلافی کا معاملہ ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کوئی بھی آ کے معافی مانگ لے، ایک دو جج بیٹھ جائیں اور 1-2 جرنیل بیٹھ جائیں، بے شک وہ سابق ہی ہوں، وہ بیٹھیں اور آ کے معذرت کر لیں، جناب ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی، اور وہ پتہ ہی ہے کہ کس طریقے سے ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ تو ضمیر کی آواز تھی۔ ظاہر ہے جب آپ ایک انتہائی پاپولر لیڈر اور ایک تگڑا سابق وزیر اعظم بھی ہوں، اور انہوں نے دستور بھی دیا ہو، ایٹمی پروگرام کی بنیاد بھی رکھی ہو، سب کچھ کیا ہو، اور اس وزیر اعظم کو آپ 109 دفعہ 109 کے تحت سزائے موت دے دیں، تو اندر سے آوازیں تو آتی ہیں۔ تو آنریبل ججز اس وقت جو تھے انہوں نے پھر مرنے سے پہلے 2-3 ججز نے یہ ایڈمٹ کر لیا تھا، اقرار کر لیا تھا کہ ہم پہ بہت زیادہ پریشر تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو سپیئر نہیں کرنا، اس لیے ان کو پھانسی دی تھی، تو جو کہ سزا نہیں بنتی تھی، غلط تھی۔ تو وہ تو امر ہو گئے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، تو وہ تو ایک ظاہر ہے ناحق سزائے موت دی گئی تھی دفعہ 109 میں۔ آج تک دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ 109 سیکشن کے تحت آپ کسی کو سزا دے دیں، وہ بھی ڈیتھ کی سزا دے دیں، پھانسی کی سزا دے دیں۔ صلاح مشورہ ہوتا ہے، اس میں 2-4 سال، زیادہ سے زیادہ 2-4 سال ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کی سزا نہیں ہوتی، لیکن وہ واحد کیس ہے، اور اسی لیے اس کیس کو رپورٹ بھی نہیں کیا جاتا۔ تو اب جو مریم صاحبہ ہیں وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ نہیں جناب یہ سب کچھ ہو جانا چاہیے، اور ان کو نہ صرف ان سے معافی، اب وہ کس کو کہہ رہی ہیں؟ وہ موجودہ ملٹری لیڈرشپ سے کہہ رہی ہیں، موجودہ آرمی چیف سے کہہ رہی ہیں کہ وہ ذرا اس کا ساز و سامان پیدا کریں۔ اب وہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ یہ بڑی باریک واردات کر رہی ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ جناب باجوہ صاحب نے جو شاہد میتلا صاحب سے گفتگو کی تھی، اس کی 3 قسطیں شائع ہوئی تھیں، اور جو آخری قسط تھی اس میں انہوں نے جو شائع ہو چکی ہے، رپورٹ ہو چکا ہے انٹرویو کا تیسری قسط، اس کے بعد پھر نہیں آئی، اس میں انہوں نے باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جو اقامہ ہیں وہ لے کے آئے تھے، موجودہ آرمی چیف کا نام دیا انہوں نے کہ اس وقت یہ DGMI تھے اور یہ لے کے آئے تھے۔ یہ شاہد میتلا صاحب نے اپنے انٹرویو میں باجوہ صاحب کے حوالے سے یہ خبر دے دی، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا
کہ کیونکہ اسی اقامہ پہ، کیونکہ مسلم لیگ نواز اور مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، پوری کی پوری مسلم لیگ نون کا تو نیریٹو ہی یہ ہے کہ جناب پاناما سے اقامہ نکلا اور اقامہ جو سامنے نہیں تھا اس میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اقامہ پہ۔ تو باجوہ صاحب نے یہ بات کب کی تھی؟ باجوہ صاحب نے یہ بات اس وقت کی جب باجوہ صاحب کی طرف انگلیاں اٹھ رہی تھیں، تو انہوں نے آرام سے شاہد مرتضیٰ صاحب کو ساری گفتگو، جو جتنی بھی گفتگو ان کی تھی، اس میں ایک حصہ یہ بھی ڈال دیا، اور اس کے بعد پھر اگلی قسط مرتضیٰ صاحب نے ابھی تک نہیں دی۔ وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ انٹرویو کا جو باقیہ حصہ ہے وہ کب آئے گا، کیسے آئے گا۔ تو یہ ہے ایکچوئل کہانی۔ اب آہستہ آہستہ جو مریم صاحبہ ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پریشر بڑھا رہے ہیں، اس طرف آ رہے ہیں، وہ پریشر بڑھاتے بڑھاتے موجودہ ملٹری لیڈرشپ کو انڈر پریشر کر رہے ہیں کہ جناب بالکل ایسی کلین چٹ دی جائے نواز شریف صاحب کو کہ عدالتوں کو بھی وہ خود مینیج کریں اور سب کو مینیج کریں۔ اب یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، ماحول بنا رہے ہیں، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ریٹائرمنٹ ہو، اور اس کے بعد پھر جو صورتحال بنے گی وہ ایک فیوریبل سچویشن ہوگی، اس میں یہ سارے کام کیے جائیں گے۔ تو بہرحال جو انسانی حقوق کے معاملات ہیں وہ دگرگوں ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہا ہے، اور کیونکہ اب اصل مقصد کیا ہے، نواز شریف کا وہ کہتے ہیں جی جیسے باجوہ صاحب پہ بہت پریشر ڈالا گیا تھا نا کہ نومبر سے پہلے کہ باجوہ صاحب کو کہا کہ ہر صورت میں آپ یہ کام کر کے جائیں، عمران خان صاحب کو فارغ کریں اور نواز شریف صاحب کو واپس لائیں، تو وہ نہیں ہو سکا تھا، اس پہ کام نہیں ہو سکا تھا، باوجود کیونکہ اس کی وجہ کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے اب اتنی بھی کمزور نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے کہ ان کے فیصلوں کو بے توقیر کیا جائے، وہ بھی دھیگا مشتی کے ذریعے اور سینہ زوری کے ذریعے، تو وہ نہیں ہو سکا تھا۔ اب پھر اسی اسکرپٹ پہ واپس آیا جا رہا ہے، تو اسی دوران دیکھتے ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن جب تک بندیال صاحب ہیں اس وقت تک تو ممکن ہے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جو سارا جوڈیشری کے خلاف ایک لہر چلی بڑی خوفناک قسم کی، اس کے پیچھے بھی یہ عوامل اسی نوعیت کے تھے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو اگر الیکشن سے پہلے اگر ان کو کلین چٹ دلوا دی جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، الیکشن کے بعد کیا ہوتا ہے پھر کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور اس پہ پھر جبکہ دوسری جانب زرداری صاحب بھی آنکھیں کھول کے بیٹھے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جاوید لطیف صاحب، پھر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں، تو شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کیوں کہ جناب آپ نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے بندوبست نہیں کر رہے۔ یہ بڑی ہے کروشل کہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، اور اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے ان کو کام نہیں کرنے دے رہے، اگر پاکستان میں آ جاتے ہیں تو پھر تو بالکل ہی نہیں ہوگا۔ تو اس دوران یہ خبر ہوئی ہے کہ تقریباً 45 سال کے بعد نواز شریف صاحب کو 54 سال کے بعد نواز شریف صاحب کو ڈگری مل گئی ہے بی اے کی، 55 ایئرز۔ 1968 میں انہوں نے بی اے کیا تھا 340 نمبر کے ساتھ، تو اس کی ڈپلیکیٹ ڈگری جو ہے وہ اب حاصل کر لی گئی ہے۔ تو اس طرح سے نواز شریف صاحب کے بعد وہ آ گیا ہے ڈاکومنٹ اور دستاویزی ثبوت آ گیا کہ وہ بی اے پاس ہیں اور 340 نمبر حاصل کیے تھے۔ تو دیکھتے جائیے آگے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔